आते देखा जा सकता है। اور ابھی آپ کو براہ راست یہ چلیں گے، بلاول بھٹو زرداری گفتگو کر رہے ہیں۔ اس وقت زندگی تنگ ہوتا جا رہا ہے، مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں، اور حکومت کے جو طریقہ ہے معیشت کے چلانے کا، حکومت کے چلانے کا، اس سے معیشت پہ نقصان ہو رہا ہے۔ عام آدمی حکومت کا نااہلی، حکومت کا ناکامی کا بوجھ عام آدمی اٹھا رہا ہے۔ جس طریقے سے وہ کنفیوژن پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو گھبرا رہے ہیں کہ ایک دم سے جب آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارا آئی ایم ایف کا ڈیل فائنلائز ہو رہا ہے، چند دنوں میں ہمارا آئی ایم ایف کا ڈیل ہونے والا ہے، ایک دم سے ہمارا وزیر خزانہ کو بھی ہٹایا جاتا ہے، ہمارا اسٹیٹ بینک کا ہیڈ کو بھی ہٹایا جاتا ہے، ہمارا ایف پی آر کا ہیڈ کو بھی ہٹایا جاتا ہے، تو لوگ ضرور سوال پوچھیں گے کہ یہ فیصلے کون کر رہے ہیں؟ اگر ہمارا وزیر اعظم نے وزیر خزانہ سے ملا ہی نہیں تھا لگانے سے پہلے، اگر وزیر اعظم نے اسٹیٹ بینک کا ہیڈ سے ملا ہی نہیں تھا لگانے سے پہلے، تو یہ فیصلے کون کر رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ آئی ایم ایف خود یہ فیصلے کر رہے ہیں۔ آئی ایم ایف یہ فیصلہ کرے گا کہ اس ملک کا وزیر خزانہ کون ہوگا، آئی ایم ایف یہ فیصلہ کرے گا کہ اس ملک کا اسٹیٹ بینک کا گورنر کون ہوگا، آئی ایم ایف یہ فیصلہ کرے گا کہ ہمارا ایف پی آر کا چیئرمین کون ہوگا۔ ہمارا اکنامک سوورینٹی جو کہ ہمارا نیشنل سوورینٹی کے ساتھ لنک ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس حکومت نے بالکل آئی ایم ایف کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، ہمارا سوورینٹی پہ کمپرومائز کیے ہیں، قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ 10 ایئر پوسٹ تھا اسٹیٹ بینک کا ہے، 10 ایئر پوسٹ ہے، نہ صرف 10 ایئر پوسٹ ہے مگر قانون کہتا ہے کہ اگر وہ کسی انٹرنیشنل بینک یا کسی کی بینک میں کام کرتا ہے آپ اس کو اس عہدہ میں نہیں لگا سکتے۔ ایف بی آر کیس، ایف بی آر کا اپوائنٹمنٹ کا ایک طریقہ ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا، یاد ہوگا ہمارے دور میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا تھا کہ آپ اگر پروسیجر فالو نہیں کریں گے آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ کون بہترین، کون کمپیٹنٹ ہے، کون قابل ہے اس کام کرنے کے لیے۔ اور اس کیس میں بھی آئی ایم ایف کے حکم مانتے ہوئے جلدی میں انہوں نے ہمارا ایف آئی آر کی بھی، ایف بی آر کا بھی چیئرمین کو ہٹا دیا، انلیگلی کسی اور کو اپوائنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارا اسٹیٹ بینک کا چیئرمین کو ہٹا دیا، انلیگلی کسی اور کو اپوائنٹ کر رہے ہیں، اور اچانک اپنا ہی وزیر خزانہ کو گھر بھیج دیا گیا۔ اس کیوس میں، اس کنفیوژن میں معیشت پہ تو آبویسلی امپیکٹ ہوگا۔ معیشت کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور اسٹیبلٹی ان جنرل ڈائریکشن چاہتا ہے، وہ اس قسم کا کیوس جہاں آپ کو ایک سال میں 4 بجٹس ملتے ہیں، جہاں آپ کو ایک دم سے کوئی وارننگ کے بغیر، کوئی انفارمیشن کے بغیر فائنانس منسٹر سے لے کے اسٹیٹ بینک کا ہیڈ تک اچانک ہٹایا جاتا ہے تو کنفیوژن پھیلے گا۔ اگر کنفیوژن پھیلے گا، اگر انسرٹنٹی ہوگی تو معیشت پہ نقصان ہوگا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ عام آدمی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، غریب کا، عام آدمی کا پیٹ خالی ہے، جیب خالی ہے، اور حکومت کوئی قدم نہیں اٹھا رہا غریب آدمی کا مدد کرنے کے لیے، عام پاکستانی کا مدد کرنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ وفاق 18ویں ترمیم کی وجہ سے دیوالیہ ہو گیا۔ یہ پورا ملک پہ، یہ وفاق پہ حملہ اور جھوٹ ہے، جیسے کہ خان صاحب کا ہر نعرہ، ہر دعویٰ جھوٹ نکلتا ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ 18ویں ترمیم سے ہم کیسے دیوالیہ ہو گیا؟ اگر حکومت، وفاقی حکومت اپنی ٹیکس ٹارگٹس نہیں میٹ کر رہی، اگر وفاقی حکومت تاریخ میں سب سے بدترین پرفارمنس دکھا رہی ہے ٹیکس کلیکشن میں، آپ کا ٹیکس کلیکشن، آپ کا ریونیو جنریشن جو ہے اس وقت تاریخ میں سب سے بدترین پوزیشن میں، تو مطلب آپ اپنے ٹیکسز نہیں لے رہے ہوں، اس کی وجہ سے پنجاب کو بھی نقصان ہو رہا ہے، کے پی کو بھی نقصان ہو رہا ہے، سندھ کو بھی نقصان ہو رہا ہے، تو مطلب صبح دیوالیہ ہو رہے ہیں وفاق کی ناکامی کی وجہ سے۔ اگر اس ملک میں کہیں ٹیکس کلیکشن بڑھ رہا ہے، اگر اس ملک میں کہیں ٹیکس بیس بن رہا ہے،
اگر اس ملک میں کہیں نہ کہیں ٹیکس جنریشن ہو رہا ہے، ریونیو جنریشن ہو رہا ہے، تو وہ سندھ صوبہ ہے. سندھ وہ واحد صوبہ ہے جس میں ہم اپنا نہ صرف ٹیکس ٹارگٹس میٹ کر رہے ہیں، مگر سالوں سال ہم اپنے ہی ٹیکس ٹارگٹس کو بیٹ کر رہے ہیں. ہمارا ریونیو جنریشن ہو رہا ہے. تو 18ویں ترمیم کی وجہ سے اس لیے ہمارے صوبے کے پاس یہ اختیار ہے کہ ہم سیلز ٹیکس لے سکتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں اس ملک میں ٹیکس ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے، ٹیکس انکم ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وفاق پہ حملہ کرنے کی بجائے، اپنے ناکامیوں کو چھپانے کے بجائے حکومت کو سندھ سے سیکھنا چاہیے، سندھ کی سکسیس سے سیکھنا چاہیے. اگر آپ کلیکٹ نہیں کر سکتے ہو، پہلے آپ ہم سے سیکھیں. اگر آپ ہم سے سیکھ بھی نہیں سکتے ہو، میں آپ کو آفر کرتا ہوں، وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی آفر کیا ہے کہ آپ کا جو وفاقی ٹیکس کلیکشن وہ آپ سندھ ریونیو بورڈ کو ہینڈ اوور کریں. ہم آپ کو 100% جو ہم کلیکٹ کرتے ہیں ہم وفاق کو دیتا ہے. میں گارنٹی کرتا ہوں کہ وہ آپ کا ٹیکس کلیکشن سے، وفاقی ٹیکس کلیکشن سے بہتر ہوگا. یہ کیوں؟ ہم کب تک برداشت کریں گے؟ صوبوں کب تک برداشت کریں گے کہ وفاق کی ناکامی کی وجہ سے، عمران کی ناکامی کی وجہ سے کہ ہم نقصان میں جائیں، صوبوں کے بجٹ نقصان میں ہو، ہمارے پاس کم پیسہ ہو، اس لیے ان کا ٹیکس جنریشن کم ہے تو صوبوں کے پاس کم پیسہ ہوگا تعلیم کے لیے، صحت کے لیے. یہ ہم کب تک برداشت کریں گے؟ اس ملک کے عوام ان کا ناکامی، ان کا نااہلی کا بوجھ کب تک اٹھاتا رہے گا؟ آج بھی because they have been unable to generate taxes, because they have been unable to meet their own targets, آج آپ حکومت کی نااہلی کا بوجھ خود اٹھا رہے ہیں. آپ مہنگائی کی صورت میں حکومت کا نااہلی کا بوجھ اٹھا رہے ہو. آپ اپنی گیس بل میں، اپنی بجلی بل میں، اپنے پیٹرول کی بل میں، اپنے کھانے پینے کے اشیاء کی بل میں، آپ کے دفاعیہ کی بل میں، اب اس حکومت کا نااہلی ناکامی کو آپ وہ بوجھ اتار رہے ہو، آپ وہ سزا بھگت رہے ہو. اور پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے یہ ناانصافی ہے، یہ ظلم ہے. حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ غریب عوام کا خیال رکھے، وہ کمزور طبقہ کا خیال رکھے. ان پہ کمپرومائز کرنے کے بجائے آپ نے ان کی معاشی صورتحال کا خیال رکھنا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے بھی IMF کے ساتھ ڈیل کیا ہے، لیکن ہم نے کبھی بھی پاکستان کی معاشی حقوق پہ کمپرومائز نہیں کیا. ہم نے IMF سے ڈیل لیا، لیکن ہم نے ساتھ پورے ملک میں جو تنخواہ لے رہا ہے انہیں اضافہ کر دیا. ہم نے IMF سے ڈیل لیا، لیکن ہم نے ہر پینشنر کا پینشن بڑھا دیا. ہم نے IMF سے ڈیل لیا، لیکن ہم نے اس ملک کی تاریخ میں اگر آپ کسی بھی حکومت سے کمپیئر کر رہے ہیں، ہم نے سب سے زیادہ روزگار دیا، سب سے زیادہ جاب کریشن کیا. 6.8 ملین جابز کریٹ ہوئے ہمارے پچھلے 5 سالہ دور میں. IMF کے ساتھ ڈیل کیا، لیکن ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے انقلابی پروگرام کیا تھا. اور میں آج بھی حکومت کو واضح پیغام دے رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اپنے ڈائریکشن کو امپروو نہیں کرتے، اگر یہ لوگ جو ہے IMF کی ڈیل پارلیمان سے منظور نہیں کرتے، تو پاکستان پیپلز پارٹی اس IMF کی ڈیل کو نہیں مانے گی. ہم ان کو ریجیکٹ کریں گے. اس ملک کے عوام اس ڈیل کو نہیں مانے گی. اور آپ ہمیں مجبور کریں گے کہ ہم نہ صرف پارلیمان میں مگر پارلیمان کے باہر آپ کے ظلم اور آپ کے نااہلی کے خلاف احتجاج کریں. یہ ہمارا معیشت کا صورتحال ہے. لیکن حکومت جو ہے وہ ہر جگہ سے، ہر طرف سے غریب آدمی کی زندگی تنگ کر رہی ہے. آپ مزدوروں کو پوزیشن دیکھیں. یونینز پہ ایک سازش کے تحت جا رہا ہے. مل کے اپنے حق کے لیے آواز بلند نہیں کر سکتے. اب PIA کے یونینز کو اٹھا کے دیکھیں، وہاں انہوں نے ایمرجنسی ایکٹ لاگو کیا ہے. ظلم کر رہے ہیں، یونین کا آواز نہیں سن رہے ہیں، مزدوروں کا آواز نہیں سن رہے، ان کا پورا سسٹم یہاں شفٹ کر رہے ہیں. یہ جو ہمارا PIA ہے،
یہاں مزدور کام کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں ہے اسلام آباد میں کہ یہاں آ کے رہے. وہ بیچارے جو پی آئی اے میں کام کرتے ہیں وہ کہاں رہیں گے یہاں آ کے؟ ان کا خرچہ بھرے گا لیکن آپ ان کا تنخواہ میں اضافہ نہیں کر رہے ہو. ہر ادارے میں یونینز کے خلاف ایک سازش چل رہا ہے. ہر لیول انکروچمنٹس کے نام پر وہ غریبوں کے گھر توڑ رہے ہیں، غریبوں کو دکان توڑ رہے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم 50 لاکھ گھر دیں گے، الٹا وہ غریبوں کے سر سے چھت چھین رہے ہیں. وہ کہتے تھے کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، الٹا وہ موجود جو نو روزگار ہے وہ بھی چھین رہے ہیں. پی آئی اے کو دیکھیں، وہاں سے 1,500 پیپل have been made unemployed. میڈیا انڈسٹری کو اٹھا کے دیکھیں، جو بھی آپ کا میڈیا آؤٹ لیٹ ہے ہر ادارہ سے موجود روزگار کو چھین رہے ہیں. یہ ظلم کا انتہا ہوتا ہے جہاں اتنا معاشی بحران ہو اور حکومت نے غریب عوام کو بالکل لابارش چھوڑا. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس ملک کے غریب عوام، کسان، مزدور، چھوٹا تاجر، بزرگ، پینشنر، بے روزگار نوجوان کے معاشی حقوق کے لیے جدوجہد کی ہے. آگے جا کے ہماری جدوجہد جاری رہیں گے انشاءاللہ تعالی. جو خواب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیکھا تھا وہ مساوات کا خواب تھا، معاشی انصاف کا خواب تھا. وہ خواب پاکستان پیپلز پارٹی پورے کرے گی. میں آپ کا سوال شکریہ چیئرمین صاحب. یہ بتائیے گا، آپ نے بڑی اچھی پیش بندی کی اور یہ سارے کو بتایا، لیکن کچھ سیاسی ماحول کے بارے میں بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو آپ سب نے مل کے پی اے سی کی چیئرمین شپ دی تھی، انہوں نے اناؤنس بھی کیا، اور کیا وجہ ہے کہ دوبارہ انہیں واپس لے لیا کہ وہ چیئرمین چینج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ آپ نے پولیٹیکل اسٹیبلٹی، پالیٹکس سے بات کیا ہے. جب کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوتا ہے تو معاشی اسٹیبلٹی بھی ہوتا ہے. جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتا ہے تو معاشی انسٹیبلٹی ہوتا ہے. اور حکومت کا ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ وہ اب اپوزیشن میں نہیں ہے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی حکومت کے مفاد میں نہیں ہے، لیکن ہر سیاسی فورس حکومت سیاسی جنگ لڑنے پہ ڈٹی ہوئی ہے. اس سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھرے گی. اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھرے گی تو معاشی انسٹیبلٹی بھرے گی، اور اگر معاشی انسٹیبلٹی بڑھتے اس ملک کے عوام آج پھنس رہے ہیں، کل وہ ان کی گریبان پکڑے گی. جہاں تک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا سوال ہے، چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے اور نون لیگ کی قیادت نے ایک انقلابی ڈاکیومنٹ پیش کیا. اس کا ایک پورشن یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی میں جو کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہوگا. سوچ اس کے پیچھے یہ تھا کہ پہلے جو ہے وہ حکومت اپنے ہی اکاؤنٹیبلٹی کرتی تھی، تو اگر اپوزیشن اکاؤنٹیبلٹی کرے گی تو پھر ٹرانسپیرنسی ہوگی، ہمارا اکاؤنٹیبلٹی کا نظام بہتر ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا 5 سالہ دور میں چودھری نثار جیسا اپوزیشن کا لیڈر کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ہیڈ بنا دیا تھا. جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو تحریک انصاف جو کہ احتساب کی بات کرتی ہے، انصاف کی بات کرتی ہے، وہ اس پوزیشن سے بھاگ رہے تھے. وہ چاہتے تھے کہ ان کے اپنے ہی حکومتی نمائندہ حکومت کا احتساب. اس پوائنٹ پہ پاکستان پیپلز پارٹی obviously مخالفت کی تھی اور بڑے ڈٹ کے مخالفت کی تھی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی کہتی ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو پیک کا چیئرمین ہونا چاہیے، اس اصول کو وی شوڈ کنٹینیو دیٹ فارورڈ. جہاں تک نون لیگ کی بات ہے، یہ میڈیا میں تو ضرور آیا تھا کہ نون لیگ اپنی پبلک اکاؤنٹس کی کمیٹی کا چیئرمین کو تبدیل کر رہے ہیں. یہ بات جو ہے ہم سے پاکستان پیپلز پارٹی سے مجھ سے wasn't ٹائم perhaps اپرچونٹی نہیں ملا ہمیں اس پر بات کرنے کے لیے نون لیگ کے ساتھ. اور کل نیشنل اسمبلی میں نون لیگ کے ممبر نے بھی کلیریفائی کیا کہ یہ جو فیصلہ ہے ان کا آخری فیصلہ نہیں ہے، اور میں ان کو تجویز بھی کروں گا کہ یہ فیصلہ جو آپ کو بڑا سوچ سمجھ سے کہ لینا پڑے گا تاکہ ہم اپنا جو پرنسپل سٹانس ہے اس پہ کمپرومائز نہ کریں. یہ جو معیشت کی جو بات کر رہے ہیں یہ حکومت سے
अगर सुनते हैं हुकूमत कह रही है कि ये जो भी सिचुएशन पैदा हुई है 3 years से हुकूमतों की वजह से और खासतौर पर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत की वजह से, तो दूसरी बात जो है 18वीं तरमीम को रोल बैक करना, सरदार के निज़ाम, हुकूमत से सुनते हैं कि ये सारी बातें हाइपोथेटिकल हैं, कहीं ऐसी कोई साजिश नहीं। थैंक यू। जहां तक हुकूमत हमेशा हुकूमत जब भी मुख होती है तो हमें हिस्ट्री लेसन सिखाती है कि देखो 10 साल पहले ये हुआ और 10 साल पहले जब ये हुआ इसलिए हम ये सब भुगत रहे हैं, और एक हद तक लोग मानने के लिए भी तैयार थे। लेकिन अब 1 साल होने वाला है, आपने अपना 1 साल में क्या किया उसका जवाब उनके पास नहीं है। हमें हिस्ट्री लेसन देने के बजाय आपको बताना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। मसला ये है कि उनके पास उसका जवाब नहीं। 1 साल में उन्होंने कुछ किया नहीं, ना एक नौकरी दी, ना एक घर दिया। आज खुद नेशनल असेंबली में खड़ा होकर अपने वजीर कहता है कि अब तक कोई घर नहीं बना। तो ना कोई नौकरी दी, ना कोई बिल पास किया, ना कोई जॉब दिया, ना कोई पॉलिसी इम्पोज किया, ना कोई रेडिकल रिफॉर्म लेकर आए हैं। उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। तो वो इसलिए आज तक 10 साल पहले का रोना रो रहे हैं। लेकिन इस मुल्क के अवाम इतना आसानी से बेवकूफ नहीं बनेंगे। वो जानते हैं कि 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, 1 साल पहले उनका, आम आदमी का, आपका मुआशी सूरत हाल क्या था। तो फिर आप खुद कंपेयर करें कि क्या आप अब बेहतर हो, तब्दीली के बाद आपका मुआशी सूरत हाल बेहतर हुआ है, या तब्दीली से कि पहले आपके मुआशी सूरत हाल बेहतर। तो इस सवाल के जवाब में आपका सवाल सर जावेद बुखारी 7 न्यूज से सवाल ये कि आपने कहा कि गवर्नर एसपीबी और चेयरमैन एफबीआर को हटाना गैर आईनी है, क्योंकि आइन के मुताबिक उसकी 10 साल कोर्ट है। तो क्या पीपल्स पार्टी उसको कानूनी नोटिस भेजने जा रही है या अदालत में जा रही है? नंबर 2, आपने कहा कि IMF के ये सारे मोहरे लाए गए हैं, तो आप बेहतर तौर पे जाते हैं, वही हफीज शेख आपके भी मिनिस्टर रह चुके, तो क्या आपसे भी राब्ता किया गया था तब? जहां तक आपका सवाल है अबाउट दी स्टेट बैंक है, उसका टेन्योर कोर्स मेरा ख्याल में 10 साल का नहीं है, 3 साल का है। और जहां तक FBR का चेयरमैन की बात है, इसका भी एक प्रोसीजर होता है। आप अपना मर्जी का ऐसा फेवरेट ब्लू आइड बॉय को अचानक नहीं लगा सकते। और हमने पहले ये नहीं सोचा कि IMF ने हफीज शेख साहब को नॉमिनेट किया। आपके सामने है, मैंने तो पूरा तकरीर किया कि आप तो मेरे बाप मान लिए हो। आपने तो सदर ज़रदारी का वजीर इकोनॉमिक मिनिस्टर लगा दिया है, ट्रेजरी का मिनिस्टर लगा दिया है। लेकिन जब उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, खान को भी नहीं पता, उसको मिला भी नहीं हफीज शेख से, और वो लग जाता है। फिर उसके बाद अचानक SPR का हेड भी चला जाता है, FPR का हेड भी चला जाता है, और SPR स्टेट बैंक के लिए वो बंदा भेजा जाएगा जो कि कल तक IMF से तनख्वाह ले रहा था, कल तक IMF के लिए इजिप्ट में काम कर रहा था। वो जितना भी अच्छा होगा बुरा होगा मुझे नहीं पता। तो फिर शक पैदा होगा कि क्या IMF ये फैसले ले रहे हैं? IMF से कैसे नेगोशिएट कर सकती है? ये तो नामुमकिन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर फोरम पे चैलेंज करेगी। जहां तक एहतसाब की बात है, हमें नहीं पता कि हुकूमत क्या करना चाहती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक बहुत पुरानी मौक़िफ़, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के वक्त से लेकर आज तक हम नैब का मुखालफत करते हैं। हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि ये काला कानून है, ये डिक्टेटर का बनाया हुआ कानून है। जैसे डिक्टेटर का बनाया हुआ हर कानून काला कानून होता है, ये भी काला कानून है। ये सियासी इंजीनियरिंग के लिए बनाया गया, सियासी इंतकाम के लिए बनाया गया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना पॉलिसी है कि हम कैसे इसको आगे लेके एक ऐसा एहतसाब का और इंसाफ का निज़ाम बनाएं जिससे जमहूरियत भी मजबूत हो। इसलिए हम समझते हैं कि जमहूरियत एहतसाब से, सही एहतसाब से, इंसाफ से जमहूरियत और मजबूत होती है। लेकिन इंतकाम से, सियासी इंतकाम से, नैब गर्दी से जमहूरियत कमजोर होती है और ना करप्ट को पकड़ा जाता है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हम रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं। हम अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी पे यकीन रखते हैं। हम समझते हैं कि नैब खुद एक मनी लॉन्ड्रिंग अदारा नहीं हो सकता, जहां जो उसकी जी चाहे वो उनको माफ करे, उनका 10% लेके उनका सारा काला पैसा को
सफेद करके, तो हम समझते बड़ा लुगुनास है इस लॉ में। 90 दिन का अरेस्ट जो है विदाउट बेल, जिसमें तसज्जुद भी होता है, जिसमें बहुत एग्जाम्पल्स हैं जहां लोग फौत हुए हैं, ये कैसे एक जमहूरियत में बर्दाश्त होता है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना कोशिश जो कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के वक्त से जारी है, एहतसाब का ऐसे कानून लाने के लिए जिसमें चाहे आप जज हो, चाहे आप जनरल हो, चाहे आप सियासतदान हो, आप सब के लिए एक कानून हो, वो एफर्ट जारी रहेगा। हम सेनेट में, नेशनल असेंबली में इनकी अमेंडमेंट्स खुद पेश करने की कोशिश करेंगे, जिस पे कंसेंसस बन सकते हैं इंशाल्लाह बनेंगे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बाकी पार्टीज को चैलेंज करेगी कि हमारे पास कानून है, क्या आप तैयार हो क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी के लिए? बिकॉज अगर आप नहीं तैयार हो क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी के लिए, आप सिर्फ अपने मुखालिफिन का अकाउंटेबिलिटी चाहते हो, तो मतलब आपका पूरा सियासत झूठ पे नमक। साहब ये बताएं कि हम गुज़िश्ता कई माह से देख रहे थे आपके बकौल हम सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म को आपकी तरफ से इंतहाई शहदोमत से ललकारा जा रहा था सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को। आज हमें आपकी वो आवाज वज़ीर-ए-आज़म की मौजूदगी में वो ललकार नजर नहीं आई। आपको इमरान खान अच्छे तो नहीं लगे? आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद दिलवाया। आज खान साहब था नेशनल असेंबली में, अगर आप फोकस नहीं कर रहे थे आपसे मिस हो जाता, इसलिए वो वजीर आजम जो है बिल्कुल खामोश था, ना कोई बयान, ना कोई स्टेटमेंट, कोई काम करने के लिए तो तैयार नहीं है। आया क्यों? वादा तो किया था कि मैं आएगा हर वेडनेसडे आपका सवाल का जवाब दूंगा, मेरे पास सवाल तो तैयार थे, वो तो ना तकरीर किया, आधा सेशन के दरमियान खुद भाग गया। ये किस किस्म का बुज़दिल वज़ीर आज़म है? ना ऑपोजिशन को मुंह दे सकता है, ना ऑपोजिशन को मुंह दे सकता है, ना जर्नलिस्ट का क्रिटिसिज्म को मुंह दे सकता है, भागता रहता है, पार्लियामान से भागता है, तो फिर मैं क्या कहूँ? जहांगीर तरीन साहब इस वक्त जिनको अदालत ने नायल करार दिया, आज वो वहां पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे हैं, इस पर पीपल्स पार्टी क्या कहती है? मैं जहांगीर तरीन साहब को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि जहांगीर तरीन साहब ने डेप्यूटी पीएम का ओहदा जो है वो हासिल कर लिया अपने आप के लिए। मैं समझता हूं कि ये जहांगीर तरीन साहब के लिए बहुत बड़ा कामयाबी है और इसके मैं उसको मुबारकबाद भी देता हूं। मैं समझता हूं कि ये जो दोगला पॉलिसी है जो कि अवाम के सामने नजर आ रहा है कि अगर अब मेरा सूबे में जो मिल ओनर्स हैं उनकी बेनामी अकाउंट्स निकलते हैं तो वो हराम, उनका बेनामी अकाउंट्स निकलते हैं तो मिल भी बंद होगा, खुद जेल जाएंगे, बाप दादा भी जेल जाएंगे, पूरा खानदान ईसीएल पे होगा, जेआईटी बैठेगी, आईएसआई भी इन्वेस्टिगेट करेगी, एहतसाब होगा। जब किसी और जगह से एक अमीर तरीन मिल ओनर का बेनामी अकाउंट्स निकलते हैं तो वो तो हलाल बेनामी अकाउंट्स है, वहां तो ना जेआईटी बैठेगी, ना आईएसआई इन्वेस्टिगेट करेगी, ना मनी ट्रेल का हिसाब दिया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि ये दोगला पॉलिसी जो है वो मईशत चलाएंगे, जमात चलाएंगे, हुकूमत चलाएंगे। तो ये जो दोगला पॉलिसी जो है ये गलत मैसेज भेजता है। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा ये पॉलिसी रहा है कि अगर एहतसाब होगा तो सबका होना चाहिए, इस मुल्क में सबके लिए एक कानून होना चाहिए, जो मेरे लिए इलीगल है वो आपके लिए भी इलीगल होना चाहिए। और जब तक हम इस किस्म का इक्वालिटी, इस किस्म का बराबरी हमारा रूल ऑफ लॉ में नहीं लाएंगे तब तक ये निजाम नहीं चलेगा। आप सबका बहुत शुक्रिया, मैंने बहुत सवाल का जवाब दिया है आज, इंशाल्लाह आज आपका रोजा भी था। पीपल्स पार्टी बिलावल जरदारी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसी तब्दीलियों पर अवाम सवाल करेंगे। ये हुकूमत IMF के सामने झुकी हुई है, हुकूमत की वजह से मईशत को नुकसान हो रहा है। कहा जा रहा था चंद दिनों में IMF से डील फाइनल हो रही है। लोग पूछते हैं कि फैसले कौन कर रहा है, मुल्क की सलामती को खतरा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि हुकूमत के इकदामात का मईशत पर असर पड़ेगा।